غضب ہو گیا خدا کا، توبہ۔ مولانا یہ بتائیں کہ مسلمان مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے؟ مسلمان مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے؟ اگر ہے تو کہاں کہاں، اور کیا یہ حدیث سے بھی ثابت ہے؟ یہ سوال بھی بہت اچھا، کیونکہ اس زمانہ میں ہمارے اہل حدیث دوستوں نے یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ مرد اور عورتیں ایک طرح نماز، مجھ سے لڑتے ہیں، میں کہتا ہوں یار اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ کہ نئی باتیں نکالو۔ 1400 سال گزر گئے، امت میں اتنے گروہ تھے، بہت مسئلوں میں علماء کا اختلاف ہوا، مگر اس مسئلے میں بھی کوئی شک تھا کہ عورت کی نماز الگ ہے، مرد کی الگ، ساری امت مانتی۔ اس لیے جب یہ شوشہ انہوں نے چھوڑا، اس وقت ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، ولی تھے، امام عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، داؤد غزنوی کے والد تھے، انہوں نے پورا فتویٰ لکھا فارسی زبان میں سارے اماموں کے مذہب کہ یار کسی عالم نے آج تک 14 سال میں کہا کہ نماز عورتوں مردوں کی طرح پڑھیں، اونچی ہو کر سجدہ کریں، کیوں تم نئی بات؟ مگر یہ اڑ گئے، اب یہی کہتے ہیں کہ حدیث میں فرق نہیں آیا۔ میں پوچھتا ہوں حدیث میں فرق کرنا کوئی ہر جگہ ضروری؟ جب ایک مرتبہ سمجھا دیا کہ المرأۃ عورت، کہ یہ وومن جو ہے یہ سر سے پاؤں تک چھپانے کے لائق، ایک جملہ کہہ دیا، اس سے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ ورنہ بتاؤ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں، مرد اونچی آواز سے لبیک کہتے ہیں، مجھے وہ حدیث دکھاؤ جہاں منع کیا گیا کہ عورتیں نہ کہیں، مگر تم سب مانتے ہو، پوری امت مانتی ہے کہ اپنے دل میں کہیں، وہ فرق کہاں سے لیا؟ حدیث میں لفظ دکھاؤ، جیسے نماز کے لیے کہتے نا مجھے دکھاؤ لبیک آہستہ کہنے کا، اور پہلا طواف جب طواف القدوم مرد 3 چکروں میں تیز دوڑ کر آئیں گے ذرا ہلکی چال سے، مگر عورتیں یہ رمل جو ہے کہ نہیں کریں گی، کس حدیث میں یہ فرق؟ مگر ساری امت مانتی کہ عورتیں دوڑیں گی، پستان ہلیں گے، بے پردگی ہوگی، صفا مروہ کے درمیان مرد دوڑیں گے لائن اخترائیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، یہ فرق حدیث میں دکھاؤ۔ جب کوئی فرق نہیں، تم کہتے نہیں امت ساری کا اجماع ہے، تو نماز کے بارے میں نہیں دیکھتے کہ نماز میں بھی ساری امت کا اتفاق ہے؟ میں الحدیثوں کی مسجد میں ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں بیٹا کوئی حکم نہیں کہ عورتیں مردوں کی طرح سجدہ کریں، بے پردگی کرنی کہ اوپر اٹھے اور سارا نہیں، ان کے لیے یہ ہے رکوع سجدے سمٹ کا، بالکل اس طرح اپنے جسم کو سمیٹیں، کوئی حصہ ان کا نمایاں نہ۔ اسی لیے رکوع میں بھی امت نے کہا کہ جب رکوع میں جائیں مردوں کی طرح یہ نہیں کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں اور پیچھے جو ہے نا سارے ان کے سرین نظر آئیں، نہیں، تھوڑا سا جھکیں، جو ہاتھ جو ہے نا تھیلیاں گھٹنوں تک پہنچیں، گھٹنوں تک نہیں، اوپر نہیں رکھنی، وہاں تک ذرا اوپر نہ رانوں تک پہنچیں، بس تھوڑا جھکیں، اور سجدے میں جائیں دونوں پاؤں جو باہر نکالیں، اپنے سارے پیٹ کو رانوں کے ساتھ لگائیں، بیش کر سجدہ کریں، جو کتوں کی طرح لگا مردوں کو کہا حضور نے، عورتوں کے لیے یہ بات نہیں۔ ورنہ جو میں نے مثالیں دی نا لبیک کی، پہلے طواف میں تیز چلنے کی، صفا مروہ دوڑنے کی، ان سے کہنا کہ جو نماز کا مطالبہ کرتے ہیں نا وہ بھی حدیثیں دکھاؤ جہاں پھر عورتوں کے لیے یہ حکم ہے، اور اگر وہاں مانتے ہو کہ نہیں سارے اہل علم اور امت مانتی ہے تو یہی مسئلہ ہے، ایک امام دکھاؤ جو کہتا کہ یہ مردوں کی طرح سجدہ کرے، نہیں۔ میں نہیں بیٹا ان گروہ میں پھنستا کہ کون گروہ کیا کہتا ہے، یہ گروہ اللہ نے بنائے، جو اللہ رسول نے دین بتایا اور نیک لوگوں نے ہم تک پہنچایا۔ جو آج ایک عالم اٹھتا نا کہ نہیں یہ مسئلہ مجھے حدیث میں نہیں ملا، بھائی دین ہوا میں اٹھتا آیا، 1400 سال سے علماء لے کر آئے، بڑے بڑے چوٹی کے لوگ صحابہ ہیں، ان کو دیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں، کوئی ایک بھی ہے جو کہتا ہے نماز مردوں کی طرح پڑھے؟ کیوں تم اپنی طرف سے بنا لیتے؟ اس کا مطلب یہ آج تمہیں دین ملا، پہلے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ بالکل آپ پردے کا خیال رکھیں، پوری طرح نہ بچ کر سمٹ کر سجدہ کہ آپ کا کوئی عضو نظر نہ آئے، کوئی حصہ جو نہ ابھرے نہ،